پروردگار عالم جتنے بھی مسلمان بے قصور جیلوں میں قید ہیں اے اللہ انہیں اپنے فضل سے رہائی عطا فرما، بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان ازہری صاحب کو مولا کریم اپنے فضل سے رہائی عطا فرما۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں تمام مسلمانوں کے جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ الہی ہم سب کے مدارس مساجد خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں اپنے محبوب کی امت کی مولا کریم لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو تا دم آخر مذہب اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرما، اسلام پہ زندگی عطا فرما، ایمان پہ موت نصیب فرما، ایمان پہ موت نصیب فرما، ایمان پہ موت نصیب فرما۔ محفلوں کو سب سے پہلے بچے آباد کرتے ہیں، مسجدوں میں اذان کے بعد سب سے پہلے بچے جمعے کے دن آتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی بڑی تنگ نظری رہتی ہے، مسجد میں آئیں گے تو سب سے پہلے بچوں کا کان پکڑ کے نکالتے ہیں، چل بے چل، تو کیا کرنے آیا مسجد میں؟ کئی بار تو یہ کہہ دیتے ہیں تیرا باپ بہت آتا مسجد میں جو تو آیا۔ کئی لوگوں کو یہ بھی بڑا گھمنڈ ہوتا ہے کہ بھائی نکل یہاں سے مسجد گندی کرے گا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے محفل میں آئیں گے اٹھائیں گے چل بھائی پیچھے جا کے بیٹھ، مکھیا ہے تو کہیں کا پدھان ہے، ٹھیکہ لے رکھا زمین کا، یہ محفل رسول ہے۔ جتنا جوان حضور سے عشق کرتا اتنا ہی بچے بھی حضور سے عشق کرتے ہیں۔ یہ بزم میں ہے یہاں کو تا دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ یہاں کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یوں سمجھیں جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جو یہاں پہلے آیا ہے اپنی مرضی سے نہیں، مدینے والے کی مرضی سے آیا ہے، اس لیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بناتے ہیں۔ بچے بھی عشق کرتے ہیں حضور سے، جوان بھی عشق کرتے ہیں حضور سے۔ بھائی کون سا معیار ہے، کون سا لیول، کون سا میٹر ہے جو بچے پیچھے جائیں بڑے آگے بیٹھے؟ یہاں جو پہلے آئے گا نا وہی پہلا ہے، جو پہلے آئے گا وہی پہلا ہے، جو بعد میں آئے گا وہی آخری ہے۔ خیال کرے حضور کی محفل ہے تو جس کو جتنا نبی سے عشق ہے نا اتنی آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بڑی بات یہ بھی ہے، اکثر مزارات پہ جب عرس کی تاریخ آتی ہے نا تو کئی نوجوانوں کی نسیں نا پھڑکنے لگتی ہیں، مزاج بنا ہوا ہے، جب تک گویے نہیں آئیں گے نا تب تک عرس نہیں ہونا ہے۔ بہت غور سے میری بات سنیے گا، مجھے یہاں سے نہیں پتہ نہیں یہاں قوالی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، جلسہ ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے، مجھے اس سے پتہ نہیں ہے، مگر ایک بات میں کہہ کے جا رہا ہوں، ایک اپنا فرض سمجھتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور میری عادت ہے اکثر کوشش کرتا ہوں کہ جس جگہ بیٹھوں اسی جگہ کی بات کروں۔ تو ہوتا کیا ہے زیادہ تر عرسوں میں مزاج کچھ لوگوں کا اتنا بنا ہوا ہے کہ عرس ہوتا ہے اور وہاں پہ ڈانس پارٹیاں نچنیے بڑیلے سارے آیا کرتے ہیں، کبھی کبھی تو اشتہار دیکھ کے خون کھول جاتا ہے، اوپر مولویوں کا نام ہے نیچے قوالنوں کا نام ہے، اشتہار ایک ہی ہے، پہلے دن تقریر ہوگی اگلے دن مقابلہ ہونا ہے، چیلنج ہو رہا ہے، یہ مولویوں کو چیلنج ہو رہا ہے کہ تم سدھار کے دکھاؤ ہم بگاڑ کے دکھائیں گے۔ اللہ والے کے آنگن میں بیٹھے ہو بھائی، جاؤ جا کے پوچھو صاحب مزار سے کہ مزار تمہارا کیوں بنا؟ کیا تم ڈھولک بجاتے رہے، مقابلے دیکھتے رہے؟ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر رب نے یہ پردے نہ ڈالے ہوتے نا تو یہ مزار سے نکل کے کہتے غیرت کر، ہم نے پوری زندگی مصطفیٰ کی شریعت کی حفاظت کی تھی، ہم نے پوری زندگی دین مصطفیٰ کی حفاظت کی تھی۔ ہمارے سینے پہ لا کے ڈانس کر کے دکھاتے ہو، ہمارے سینے پہ لا کر تم نچنیوں کو بٹھا کے دکھاتے ہو، ہم تمہارے مزار پہ قوالنوں کو بٹھائیں گے؟ خدا کی قسم دار الجزا آخرت ہے، ورنہ زمین پھٹ جاتی، آسمان آج گر جاتا،
کون سا تماشا نہیں ہوتا اس قوم میں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی قوم سے، آج ایک طرف ناچنے والی بغیرت بنا دوپٹے کے بیٹھی ہوتی ہے، دوسری طرف بنا ٹوپی کے بغیرت بنا داڑھی کے بیٹھا ہوتا ہے، اور نیچے سے جوان واہ کہہ کے داد دیتے ہیں۔ کئی ننگے امیر دولت کی گڈیاں لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب اڑایا کرتے ہیں تو پھر دیکھتے نہیں پیسہ کتنا جا رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم ذرا جائزہ لیا جائے، ہماری بستیوں کے اندر کتنے آئی ایس موجود ہیں، کتنے آئی پی ایس ہم نے بنائے ہیں، کتنے ایم بی بی ایس ہم نے بنائے ہیں، کتنے بی او ایم ایس ہم نے بنائے ہیں، کتنے قوم کو قابل ترین لوگ دیے ہیں۔ جس قوم کے پاس ایک بھی ایم بی بی ایس نہ ہو، ایک بھی بی او ایم ایس نہ ہو، جس کے پاس ایک بھی آئی ایس نہ ہو، جس بستی میں ایک بھی آئی پی ایس نہ ہو، اس قوم کو عیاشی پہ پیسہ لٹانے کی اجازت نہیں ہے، اس قوم کو حق نہیں پہنچتا ہے وہ اپنی حلال کمائی کو عیاشیوں میں برباد کرے۔ اگر خدا توفیق دے اس پیسے کو اٹھاؤ اور دیکھو گاؤں میں سب سے ذہین بچہ کون ہے، کون پڑھنا چاہتا ہے، اس کی تعلیم پہ پیسہ لگا دو۔ خدا کی قسم اگر وہ آئی ایس بن کر کے کبھی انصاف کی کرسی پہ بیٹھے گا تو پھر کسی مظلوم پہ زیادتی نہیں ہوگی، کوئی ظالم حد سے زیادہ نہیں بڑھے گا۔ خدا کی قسم کرسی پہ وہ بیٹھا ہوگا نظام مدینے والے مصطفیٰ کا نظر آتا ہے۔ کیا پیغام دیا حضرت، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ وہ میرے بھائی اپنے پیسے کو صحیح جگہ استعمال کرو۔ ساری قوموں میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اپنے پیسے کو اتنا فضول خرچ کرتی ہے۔ ہم کام کی جگہ خرچ نہیں کرتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے اسکول تم نے اپنے علاقوں میں بنائے جس میں صرف بیٹیاں پڑھ سکیں؟ بتاؤ مجھے۔ ہم سال میں 3 بار چندہ کر کے 5 لاکھ کے 15 لاکھ میں جلسہ کرتے ہیں۔ 3 جلسے ہم نہ کریں، 1 جلسہ کریں، باقی کے 10 لاکھ بچوں کی تعلیم پہ لگائے جائیں۔ ہاں کئی بار لوگ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے حضرت 1 کوٹی فلاں جگہ، 1 کوٹی فلاں جگہ، 1 کوٹی فلاں جگہ۔ جی میں آتا اس کا گریبان پکڑ کے پوچھوں بتا تیری کوٹھی سے قوم کو کیا ملے گا؟ کاش 2 کمروں کا اسکول صرف بیٹیوں کی تعلیم کے لیے بنا دیا ہوتا، 2 کمروں کا اسکول بنایا ہوتا۔ آج ہماری قوم تعلیم میں سب سے پیچھے کیوں ہے میں بتا دوں۔ جانتے ہو تم ہمارے بچے اسکول جاتے سرکاری اسکولوں میں صرف کھچڑی کھا کے لوٹ آتے۔ کیا مطلب پڑا کسی کو کوئی تمہارے بچوں کو تعلیم دے گا؟ کیوں کرے گا کوئی تمہارے اوپر محنت جب تم نہیں کر سکتے؟ ہمارے بچوں کو یہ پتا بستے میں پلیٹ اور پیالی ضرور ہونی چاہیے۔ گاؤں کے مکھیا اور پردھان کا پورا زور یہ رہتا ہے کہ وہ جو بٹتا ہے نا کھانا اسکول میں وہ ضرور بٹے۔ بچے کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں کوئی مطلب نہیں۔ اور ہم ہائی اسکول کے ایگزام میں رشوت دے کے پاس ہوتے ہیں۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہماری قوم کہتی ہے مسلمان ہے اس لیے نوکری نہیں مل رہی، جھوٹ بولتے ہوئے۔ میں کہتا ہوں کسی مرض کا علاج بن جاؤ، مریض خود تمہاری چوکھٹ تک آئے گا۔ یہ دھوکہ دیتے ہم اپنے آپ کو، ہم مسلمان ہیں اس لیے نوکری نہیں مل رہی۔ میٹر لے کے چیک نہ کرنا اگر میں نام بولوں کسی کا، جانے مسلمان کے نام پہ ہی گئے وہ ابوالکلام آزاد قوم۔ بتائیے بھائی ایسے کتنے نام بتا سکتا ہوں، آپ کچھ بنو تو سکی۔ وہ قوم جو ہائی اسکول میں رشوت دے کے نقل کر کے پاس ہو، تمہیں کیا لگتا ہے نقل کر کے پاس ہو جاؤ گے تو نوکری مل جائے گی؟ نہیں پیارے، اس سے پہلے انٹرویو بھی ہوتا ہے، ٹیسٹ بھی ہوتا ہے۔ انٹرویو میں چیٹنگ کیسے کر سکتے ہو؟ انٹرویو میں کس کو پیسہ دے کے تم پاس ہو گے؟ جب وہاں نکالے جاتے ہو کہتے ہو نام پوچھ کے نکال دیا گیا، جھوٹ بولتے ہو۔ تم اگر قابل بن جاؤ گے تمہاری کرسی پہ کوئی نہیں بیٹھے گا، تم اگر لائق بن جاؤ گے تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا ہے۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جب ضرورت پڑتی ہے تو دھرم نہیں دیکھا جاتا ہے، ذات نہیں دیکھی جاتی ہے، برادری نہیں دیکھی جاتی ہے۔ اگر آپ کہو تو کیسے؟ تو میں آپ کو بتا دوں ابھی کچھ دن پہلے کرونا کال گزرا ہے، جب ساری دکانیں بند ہوتی تھی تو بیڑی پینے والے لوگ، تمباکو لینے والے لوگ اتنا بے قرار رہتے تھے کہاں ملے گا کیسے ملے گا۔ اگر کوئی دکان آدھی کھل جاتی تو پھر کوئی یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ کس ذات والے کی دکان ہے، کس برادری والے کی دکان ہے، یہ
کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں، یہ بریلوی ہے کہ نہیں، یہ سنی ہے کہ نہیں، اور نہ وہابی یہ دیکھتا تھا یہ بریلوی ہے کہ وہابی ہے۔ جس کی جب ضرورت جہاں سے پوری ہوتی تھی وہاں دوڑ کے جاتا تھا، ہاتھ ڈال کے سامان لے کے آتا تھا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر ذات نہیں دیکھی جاتی ہے، برادری نہیں دیکھی جاتی ہے۔ خدا کی قسم تعلیم حاصل کرو، جہاں تمہارا حق ہوگا خدا تمہیں وہی منصب عطا فرمائے۔ کب تک جھوٹ بولو گے اپنے آپ سے کہ ہمیں نام دیکھ کے ہٹا دیا گیا؟ ہو سکتا ہے بھائی 1-2% کی بات نہیں کرتا، لیکن قابلیت اپنی جگہ لے لیتی ہے، قابلیت اپنی جگہ لے لیتی ہے۔ ہماری قوم کے اکثر ڈاکٹر دیکھو کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں، اس مارے چھاپے پڑھنے ہیں میڈیکلوں پہ۔ چھاپے اس لیے نہیں کہ مسلمان ہیں، چھاپا اس لیے پڑھ رہا ہے کیونکہ تیرے کاغذات مکمل نہیں۔ ہم بھی روڈ پہ چلتے ہیں، آپ بھی روڈ پہ چلتے ہیں، 10 بار ہماری کوئی گاڑی روکے، 50 بار روکے، جب کاغذ پورے ہوں گے تو کیا کرو گے؟ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر پاؤ گے، اور اگر کاغذ پورے نہیں ہے تو تم کچھ بھی ہو، پھر قانونی طور پہ آپ زد میں آؤ گے۔ یہ سچی بات ہے، قانونی طور پہ زد میں آؤ گے۔ مسلمانوں کے ہاسپٹل کیوں بند کرائے جا رہے ہیں؟ میڈیکلوں پہ کیوں چھاپا پڑتا ہے؟ ہمارے بچے 2 سال ڈاکٹر کے پاس آلہ لگا کے رہتے ہیں، 2 سال کے بعد گلے میں آلہ ڈالا، ہاتھ میں بلڈ پریشر والی مشین پکڑی، نکل گیا ٹہلتا ہوا، لوگوں نے کہا ڈاکٹر آ گیا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے خالی سوئی لگانے سے بندہ ڈاکٹر ہو جائے گا، بلڈ پریشر چیک کرنے سے بندہ ڈاکٹر ہو جائے گا؟ نہیں پیارے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، علم حاصل کرنا پڑتا ہے، تب جا کے قابلیت کی پیری پہ کھڑے ہوتے ہو۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ قابلیت حاصل کرو، آپ علم کا ملکہ حاصل کرو، پھر جا کے میڈیکل کھول کے بیٹھ جاؤ، ہاسپٹل کھول لو۔ اگر کاغذ پورے ہوں گے، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ جو تالا ڈال کے چلا جائے۔